حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ حضور مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس بات پر آپ ہنسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا، تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو۔ عرض کرے گا، مالک میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں سے حق دوں؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کے دیا جائے، وہ عرض کرے گا، مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے، ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا، ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر عرض کرے گا، مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے وہ محل۔ اے مالک، کون اس کا مالک بنے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ تو بڑے تجسس سے، بڑے شوق سے عرض کرے گا، مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کر دے معاف اپنے بھائی کو، درگزر کر اپنے بھائی سے، بھول جا اس کی خطاؤں کو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی، تو معاف کر دے اسے، اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فوراً عرض کرے گا، مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ جا، گویا میں نے اسے بھی جنت دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی۔ لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا، ادا کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو صلہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا۔ تو تم یہیں اپنے معاملات کو درست رکھو۔ اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ مالک کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے، توبہ کرنے والے پر عطا کتنی۔ دوسرا، حضور کی علم و حکمت کی اس گفتگو سے سمجھیے کہ اللہ درگزر کرنے والے کو عطا کتنا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ صلح کرانا کتنا مقدس کام ہے۔ دو بھائیوں کو ملا دینا، قریب کر دینا، روٹھے ہوئوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا کتنا عظیم کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس خوبصورت بات سے، اس انتہائی معنی خیز حدیث سے اپنے لیے موتی حاصل کریں، دل کو بڑا کیے، درگزر کا دروازہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتیں بنائی ہیں،
اور اس کی مختلف حالتوں میں اس کی سوچ کے بھی مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خوشی کے ماحول میں سوچتا ہے، اس وقت اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غم میں انسان سوچتا ہے تو سوچ کا زاویہ اور ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہایت غصے کے وقت سوچتا ہے، جب کسی کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو اس وقت اس کی سوچ کا رستہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیفیات ایسی بنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی وصیت فرماتے، جب بھی کوئی حکم ارشاد فرماتے اور جب بھی کوئی نصیحت کرتے، وہ انسانی نفسیات کے بالکل قریب کر کے کرتے۔ بخاری مسلم میں مشکات میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ کوئی حاکم دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ ہرگز نہ کرے۔ کوئی حاکم جب دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے تو غصے کی حالت میں نہ کرے، اس لیے کہ حالت غصہ میں جب وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ وقتی جذبات پر مشتمل فیصلہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کی روشنی سے وہ سارے لوگ فیض حاصل کریں جو قاضی ہیں، جج ہیں، حاکم ہیں۔ کسی جگہ بھی انہیں منصف بنا کے بٹھایا جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ گھر کے افراد کے درمیان کریں یا کسی ادارے تنظیم کے افراد کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کریں، بلکہ ہمارے شارحین حدیث نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی عالم تقریر کرے تو بھی کوشش کرے کہ وہ غصے کی حالت میں تقریر نہ کرے، وہ پہلے اپنی طبیعت کو نارمل کرے، وہ پہلے اپنے مزاج کو ٹھنڈا کرے، تاکہ کوئی ایسی بات جو حالت غصہ میں سرزد ہو اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہ نکلے، اس سے قبل از وقت ہی وہ بچ سکے۔ تو سخت فیصلے بعض دفعہ سننے کو ملتے ہیں اور بعض مقامات پر بعض لوگوں کی رائے سخت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزیں انتہائی غصے کی حالت میں کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا جب تم حالت غصہ میں ہو تو تم کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کے اس نہایت حکیمانہ فرمان سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی، بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہی ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا، جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے۔ یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین، کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں۔